دیکھیے کشمیر کے چاند کا مسئلہ عجیب و غریب ہے. میں نے شاید بتایا تھا یہاں رؤیت ہلال کی کمیٹی کام نہیں کر سکتی. 1-2 مہینے کا چاند تو مل جائے گا خدا خدا کر کے، لیکن اکثر مہینوں کا چاند یہاں نظر آنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے بہت. کیوں؟ موسمی حالات کی وجہ سے. موسمی حالات کی وجہ سے کشمیر کے موسم اور کشمیر کے حالات کا کوئی پتہ جی. تو اس لیے ہمیں چاند کے سلسلے میں آس پڑوس میں دیکھنا ہے. جی کہاں دیکھنا ہے؟ آس پڑوس میں. آس پڑوس میں کیا ہے؟ جنوب میں ہندوستان ہے، جنوب میں ہندوستان ہے. آپ کے مشرق میں تبت وغیرہ ہے، آپ کے شمال میں چائنیز ہیں، اور آپ کے شمال شمال مغرب اور مغرب، شمال مغرب اور مغرب میں پاکستان ہے. صحیح؟ یہ آپ کا جغرافیہ ہے. اوپر سے دکھنے میں، اوپر سے دکھنے میں تبت کی طرف آپ جا نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ وہاں اس طرح کا کوئی سسٹم، بودھ لوگ ہیں. آپ جہاں تھوڑے سے اقلیت میں مسلمان ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے اللہ جانتا ہے، تو ان کو بھی آس پڑوس میں ہی دیکھنا پڑے گا. اور شمال میں بھی چائنیز ہیں، وہ بھی چائنیز ہیں، یہ بھی چائنیز ہے. حکومت کے اعتبار سے دونوں چائنیز ہیں، تو 2 سائڈ گئے. اب کیا بچا؟ جنوب. جنوب میں کیا ہے؟ ہندوستان. ہندوستان کے مسلمان چاند خود دیکھتے ہیں. اور ادھر کیا ہے؟ شمال مغرب اور مغرب. ادھر کیا ہے؟ پاکستان. تو ادھر کے لوگ تو ظاہر ہے وہ تو اسلامی مملکت ہے، وہاں تو چاند کا حکومتی سطح پر چاند دیکھا جائے گا. اب ہمیں کدھر کو جانا ہے؟ 2 ہی آپشن بچے ہیں، ادھر یا ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. مثلا دیوبند نقطہ نظر یا دیوبند منہج، یہ دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے، یاد رکھیے. دیوبند ایک طریقہ ہے، ایک منہج ہے کہ ہم دین پر اس طریقے پر عمل کریں گے، بس. یہ کوئی مسلک نہیں ہے، یاد رکھیں. کل مفتی مولانا ابوالقاسم صاحب، مفتی ابوالقاسم صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے، تو کیا انہوں نے اہم بات کیا؟ دیوبند اس شہر کا نام نہیں ہے. ہر وہ مدرسہ، ہر وہ ادارہ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں کام کرتا ہے اور علماء دیوبند کے نہج پر کام کرتا ہے، وہ دارالعلوم دیوبند ہے، بس. تو دارالعلوم بلالیہ بھی کیا ہے؟ دارالعلوم رحیمیہ بھی کیا ہے؟ دارالعلوم کراچی، دارالعلوم دیوبند. دارالعلوم زکریہ ساؤتھ افریقہ، وہ بھی کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند. علماء دیوبند کے نہج پر چلنے والے مسلسل بنگلہ دیش سے شروع ہو کر افغانستان تک پہنچ رہے ہے نا. اور اس چاند کی بنیاد اگر نظریے پر ہوتی تو ہم سارے اس پورے علاقے کے لوگ ایک ہی دن کیا کرتے؟ چاند دے، ہے نا. دیوبند والوں کا انتظار کرتے، دیوبند جب اعلان کرے گا تو افغانی بھی تب روزہ رکھیں گے، سب اسی دن رکھیں گے. امریکہ میں رہنے والا دیوبندی بھی تبھی. اس کی بنیاد اس پر نہیں ہے، اس کی بنیاد کس پر ہے؟ رؤیت پر، دیکھنے پر. کس پر؟ کس پر؟ دیکھنے پر. تو تو پھر ہے مطلع کہ آسمان پہ جو چاند نظر آ رہا ہے یا دن نظر آ رہا ہے، یہ کب تک ایک مانا جائے گا؟ کب تک ایک مانا جائے گا؟ اب دیکھیے سورج کی بھی اعتبار سے آپ نے کیا کر دیا ہے، وہ
ارے گھنٹے بنا دیے نہیں, گھنٹے بنا دیے تو کیوں بنانا پڑے یہ؟ اس لیے کہ ٹائم چینج ہوتا ہے. ہر سے 1500 کلومیٹر کے بعد ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ چینج ہو رہا ہے. اب اس ٹائم کا ریفرنس 500 کلومیٹر دور نہیں دے سکتے, ہے نا, 1000 کلومیٹر دور ریفرنس نہیں دے سکتے. اسی طرح سے آلٹیچیوڈ, لانگیٹیوڈ, اس سے بھی ٹائم کیا ہوتا ہے؟ چینج ہوتا ہے. اور اسی سے آپ کے موسم بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. گویا کہ یہ سارے فیکٹرز کام کریں گے کس پر؟ چاند کے نظر آنے اور نہ آنے پر, ہے نا, اور مطلع کے ماننے اور نہ ماننے پر. جی, اس لیے ہمارے اس پورے مسلسل دیوبندی علاقے میں 3 دن کا فرق پایا جاتا ہے. مثلا افغانستان سعودی عرب کے ساتھ روزہ اور ان کا ہوتا ہے, ٹھیک, پھر پاکستان اس کے پیچھے جاتا ہے اور یہ سارا علاقہ, اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور میانمار سارا اس کے پیچھے. کبھی کبھی 3 دن کا فرق, عموماً 2 دن کا تو ہوتا ہی ہے. اب ہم کہاں جائیں؟ جی, ہم جائیں گے, نزدیک کی بات نہیں ہے, مطلع ایک ہونا چاہیے. جیوگرافیکلی مطلع ایک ہونا, ٹائمنگ ایک ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ ٹائمنگ ایک ہونی چاہیے. آپ دیکھیے ہمارے اور پنجاب میں 15 منٹ کا فرق ہے, اور ہمارے اور اسلام آباد میں 1 منٹ کا, 1 آدھا منٹ. ہمارے اور راولپنڈی میں گویا کہ جب وہاں چاند نظر آئے گا تو یہاں آٹومیٹیکلی نظر آ ہی گیا. صحیح ہے نا؟ اسٹینڈرڈ ٹائم الگ ہے, اسٹینڈرڈ ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیے جب وہاں اذان ہو رہی ہوتی ہے یہاں بھی اذان ہوتی ہے. ارے ریڈیو پہ سنا نہیں, ٹی وی پہ دیکھا نہیں, وہاں کی اذان اور یہاں کی اذان کی ٹائمنگ سیم ہے. وہاں کے غروب آفتاب اور یہاں کے غروب آفتاب کی اسٹینڈرڈ ٹائم کے اعتبار سے نہیں. وہاں کا 6:30 اور یہاں کا 7 برابر ہوتا ہے نا اس ٹائم, سمجھ گئے؟ تو ایک ہی وقت میں یہاں بھی اذان ہو رہی ہے تو وہاں بھی اذان ہو رہی ہے, تو گویا کہ یہ مطلع ایک ہے, اس میں چینج نہیں ہے. وہاں 20 اور 25 منٹ کا فرق دیوبند میں, اور یہاں 20 منٹ کا فرق پڑتا تھا. گویا کہ ہم وہاں کے مطلع کا اعتبار نہیں کر سکتے. اور چاند کے دیکھنے کا ٹائم ہی اتنا ہی سا ہوتا ہے, کہیں 5 منٹ, کہیں 10 منٹ, کہیں 15 منٹ, کہیں 20 منٹ, اسی درمیان آپ کو چاند دیکھنا ہوتا ہے نا. تو گویا کہ جی سب وہ اسی میں آئے گا, ٹائمنگ ایک ہی ہے, ٹائمنگ ایک ہی ہے. تو وہاں جب فیصلہ ہوگا تو ہم یہاں آٹومیٹکلی فیصلہ نافذ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھے سے سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی؟ تو اس کی بنیاد کس پر ہے؟ دیکھنے پر اور ٹائمنگ سیم ہونے پر. دیکھنے پر اور ٹائمنگ سیم ہونے پر. ایک علاقے میں دیکھ لیا تو اس جہاں دیکھا ہے اس کے ان علاقوں میں جہاں سیم ٹائمنگ پائی جا رہی ہے وہاں روزہ آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا. جہاں ٹائم ڈیفرنٹ ہو جائے گا وہاں نہیں ہوگا. اس کا تعلق نہ سیاست سے ہے نہ نظریات سے ہے, اس کا تعلق اس سے ہے رویت ہلال سے. رویت کے معنی دیکھنا, جی, جیوگرافی اور دیکھنے سے. چلو, اس لیے کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک مسئلہ اہم ہے, لوگ کہتے ہیں کہ فوج نے ہیرا پھیری کر کے چاند وہ کر دیا. جی بتایا تھا, اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ جس مسئلے میں اجتہادی اختلاف, جس مسئلے میں وہاں حکومت جو فیصلہ کر دے گی وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چاہے وہ فوجی حکومت ہو چاہے وہ سول حکومت ہو, دیٹس اٹ. چاہے وہ ہائیبریڈ رجیم ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, فیصلہ نافذ ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ جی, ہو گیا.